اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے سورہ اعراف کا خلاصہ شیئر کروں گی۔ یہ قرآن پاک کی سورت نمبر 7 ہے اور اس کی ٹوٹل 206 یعنی 206 آیات ہیں۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کا نام اس کی آیت 46 اور 48 میں آیا ہے۔ اور لفظ اعراف کا مطلب ہوتا ہے اونچی جگہ، بلند مقام یعنی دیوار وغیرہ۔ اور مفسرین کے مطابق یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہوگا جہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برے اعمال یعنی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، اور ابھی تک ان کے بارے میں فائنل ڈیسیژن نہیں ہوا ہوگا کہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں۔ اور یہ لوگ وہاں پہ کھڑے باقی لوگوں کا حال دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ جنت والوں کو ان کے چہروں کے نور سے دیکھ کر پہچانیں گے اور سلام کہیں گے، اور جہنم والوں کا برا حال دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا۔ سورت کے مرکزی مضمون کے حوالے سے اس سورت میں توحید، آخرت اور خاص طور پر رسالت کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ سورت کے مضامین کا جائزہ لیں تو اس میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اس کے بعد قرآن کے مقاصد بیان کر کے اس پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد پچھلی قوموں کی ہلاکت کا ذکر کر کے قیامت کے دن جزا اور سزا کا تصور پیش کیا گیا ہے کہ اس دن ہر انسان سے اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر جس کے اعمال یعنی نیک اعمال نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کے گناہ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے وہ نقصان اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آدم اور ابلیس کا قصہ دوبارہ دہرایا گیا، اور شیطان کی حسد کا ذکر ہے اور اس کے حملوں سے بچنے کی ہدایت ہے۔